کرنل صاحب کیا وجہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت بڑی قیمت ہم نے ادا کی ہے دہشت گردی کے خلاف. ہماری فورسز نے, ہمارے عوام نے, ہمارے پولیس نے, سب کی قربانیوں کے بعد امن قائم ہوا تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد سر دوبارہ سے دہشت گردوں کا سر اٹھانا, ایسے واقعات کا ہونا کتنا تشویشناک ہے؟ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں جی کہ یہ ہماری 30 ایئرز وار ہے, جیسے اسپینش وار تھی, اور یہ جنگ ہمیں شاید اب دوبارہ لڑنی پڑ رہی ہے. پہلے ہم نے ایک جنگ لڑی بہت کمپریہنسولی, اور ابھی دوبارہ لڑنی پڑ رہی ہے. اٹس اے ویری انفارچونیٹ مومنٹ. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 مہینوں کے اندر کوئی چھوٹے بڑے اگر واقعات لیں, آپ کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز لیں, انکرشنز لیں بارڈر کی اس سائڈ سے, اور یہ بہت بڑا واقعہ جو بہت افسوسناک واقعہ تھا, اس کو ملا کے پچھلے 2 مہینے میں کوئی اراؤنڈ 100 ایسے چھوٹے بڑے واقعات ہوئے ہیں, جو یہ ڈپکٹ کرتا ہے کہ یہ دوبارہ سے دیر از اے ریسرجنس, اور دوبارہ سے یہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹ ہیں یہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اچھا, اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں. جب بھی کوئی آپریشنز اس طرح کے ہوتے ہیں یا کسی ملک میں اس طرح کی مداخلت کی جاتی ہے جس میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو, تو اس کے لیے ایک فورن بیس چاہیے ہوتی ہے. فورن بیس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا, کیونکہ ایک جمپ آف پوائنٹ جہاں سے آپ آتے ہیں, کارروائی کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں, اور جو ایک راستہ سہولت کاروں کو اور اس سب کے لیے ایک کھلا راستہ ضروری ہے, اور وہ اس ملک میں نہیں ہوتا, وہ کسی دوسرے ملک میں. اچھا, آپ نے سہولت کاروں کا ذکر کیا, میں آپ کو یہاں پر ہی روک کر کہوں گی کہ جب آپریشن ہو رہے تھے تو کہا جاتا تھا کہ بالکل اب پاکستان ٹیررسٹ فری کنٹری بن چکا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں گرے لسٹ سے بھی نکالا گیا, جس طرح سے پوری تگ و دو چلتی رہی. اٹس اے لانگ ڈبیٹ. لیکن جو سہولت کاری کی آپ نے بات کی نا, تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے سہولت کاروں کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا تھا. ان کے خلاف اس طرح سے اگر انہیں بالکل مائنس سہولت کا یا زیرو گراؤنڈ ریالٹیز پہ سہولت کار نہ ہوتے, تو میرا خیال ہے دہشت گردی دوبارہ سے نہ اٹھ سکتی. اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑی سی اور اگر محنت کی جاتی یا چیزیں اور بدل سکتی تھیں؟ جی دیکھیں, جو پہلے آپریشنز ہوئے تھے جیسے راہ نجات, وہ تو پیور کائنیٹک آپریشنز تھے, ملٹری آپریشن تھے. لیکن جو رد الفساد تھا اس کے 2 ایلیمنٹ تھے, ایک کائنیٹک ایلیمنٹ تھا اور ایک یہ سہولت کار تھے, ان کو ٹریس کرنا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنا, اور شہروں کے اندر ان کو ٹریس کر کے لوگوں کو پکڑنا. لیکن یہ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ جو 5th کالمسٹ ہے, جو گوریلا ہے, وہ اس کو جو فشرز ہیں سوسائٹی کے, اس میں وہ چھپ جاتا ہے اور سوسائٹی کے اندر آ کے رہتا ہے عام آدمی کی طرح, جس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہے. اور وہ اپنے جو کانٹیکٹس ہیں وقتی طور پہ جب اس نے ہائبرنیٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے کانٹیکٹس بھی ختم کر دیتا ہے. پھر جب وہ سلیپر سیلز اور وہ کالز آتی ہیں تو دوبارہ سے ہائبرنیٹ. سو اس صورتحال کے اندر اگر ایک بندہ اس وقت بالکل نارمل لائف گزار رہا ہے اور کسی ایتھنک گروپ کے اندر آ کے بالکل مرج کر گیا ہے, تو اس کو ڈھونڈنا, اس کو کرنا جتنا پاسبل تھا, جتنا ہوا وہ آپریشنز کیے گئے, لوگوں کو پکڑا گیا. لیکن کرنل صاحب آپ نے بجا فرمایا سر, کیا ہمیں ایک چارج شیٹ سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس طرح جنگ تو امریکہ اور افغانستان کی تھی, ہم فرنٹ لائن اتحادی بنے, اس کے بعد سر ہم نے تو قیمت کی, دنیا امریکہ تو ہمیں ڈوم اور کی گردان کرتا رہا, قربانیاں ہم نے دی, اکانومی کا ہمارا بیڑا غرق ہوا, سب چیزوں کا نقصان تو ہم نے ادا کیا. تو سر کہیں نہ کہیں کیسے ہم اس چیز سے نکل سکتے ہیں؟ اور پھر اب ہمسایوں میں دوبارہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے, اس چیز کو اب جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں, اس کو ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں جو اب افغان طالبان کی حکومت آئی ہے؟ جی دیکھیں, دیکھنا یہ چاہیے کہ جو سورس ہے ساری چیز کا وہ کہاں پہ واقع ہے, اور اس سورس کو ہم نے پہلے کیسے ٹیکل کیا, اور اب ہم نے اس سورس کو یا اس جہاں سے یہ ٹیررزم ہو رہا ہے یا جہاں سے اس کی روٹ کاز ہے, اس کو اب ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب پہلی دفعہ طالبان کی گورنمنٹ جو تھی وہ ختم ہوئی اور اس کے بعد کولیشن گورنمنٹ اور نیٹو ٹروپس اور یہ افیکٹو ہوئے, تو ایک انڈین فارن منسٹر ایک پورا جہاز لے کے کابل میں لینڈ کیا, اور آپ حیران ہوں گے کہ ان کے جہاز کے اندر ہزاروں CDs تھیں. وہ جو انڈیا کا مشہور ایک سوپ چلتا تھا, ساس بھی کبھی بہو ہے, دیٹ واز سو پاپولر ان انڈیا. سو وہ جو سافٹ پاور تھی اس نے وہ پینیٹریٹ, انڈین سافٹ پاور اس وقت افغانستان کے اندر پینیٹریٹ کر چکی ہے. ان کے موویز, ان کا کلچر, ان کی چیزیں وہ لوگ اڈاپٹ سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کائنیٹک آپریشنز تو کیے, ہم نے طالبان کی گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہمیشہ سے ان کو سپورٹ کیا, ایون انٹرنیشنلی سپورٹ کیا. ایون آج سے 10 دن پہلے تک بھی جب ہمارے فارن منسٹر باہر گئے تو وہ افغانستان کا کیس پلیٹ کر رہے تھے کہ افغانستان کو ایکسیپٹ کیا جائے, اس کے ساتھ ٹریڈ بڑھائی جائے اور اس کے ساتھ جو سینکشنز ہیں ان کو سافن اپ کیا جائے. تو ہم نے تو 10 دن پہلے تک یہ کر رہے ہیں.
لیکن آئی تھنک جس جگہ پہ ہم نے لیک کیا وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ، اور جو پاکستان کی سافٹ پاور ہے، پاکستان کی بہت بڑی سافٹ پاور ہے، یہاں سے افغانستان سارے کا سارا ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے. جو افغانستان میں ایک عام بندے کا کچن، گروسری، کوکنگ آئل، جوتے، برتن، کچن کا سامان، وہ سب پاکستان سے جاتا ہے. اس کے باوجود کرنا صاحب ہم نے بھائی چارہ equate بہت نہیں دکھا دیا افغانیوں کے لیے، ہم نے اپنی سرزمین کھولی، انہیں اپنے Refugees گھروں میں کو جگہ پناہ دی، دی. ریفیوجیز کو پناہ دی، لیکن کیا آپ کی نیکی کا یہ صلہ ہوتا ہے کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی، اس کے خلاف اس طرح سے نہ آواز بلند کی گئی، نہ کوئی ایکشن لیا گیا؟ جی دیکھیں، میں وہی بات کر رہا تھا کہ ایکچولی جو سافٹ پاور کے ساتھ ساتھ ہمیں اسمارٹ پاور، جیسے انڈیا نے ڈسپلے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں اسمارٹ پاور ڈسپلے کرنی چاہیے. جہاں پہ ایک ملک ہے جو ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے، ہم ظاہر ہے اس کی ٹرانزٹ ٹریڈ تو نہیں روک سکتے کیونکہ آپ انٹرنیشنل نارمس کے مطابق آپ، لیکن جہاں پہ پینیٹیو ایکشن لینے کی ضرورت ہے وہ آئی تھنک ہمیں لینے چاہیے. اب فوراً امیڈیٹلی اگر بیس وہاں پہ ہے اور وہاں سے کارروائیاں ہوتی ہیں اور افغان طالبان کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو آئی تھنک ہمیں اس کو انٹرنیشنلی سر ہماری تو فورن پالیسی اس حوالے سے بہت زیادہ کنفیوز رہی ہے افغان کے معاملے میں. آپ کو یاد ہوگا پریویس گورنمنٹ میں جب طالبان حکومت میں آئے تو ہمارے فارمر جو ایکس پی ایم تھے انہوں نے کہا کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی گئی ہیں، ایک ہیروئک لک دے کر پیش کیا گیا. اب پھر یہ سارے واقعات ہوتے ہیں جب سے افغان حکومت آئی ہے اور پھر یہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، تو سر کہیں نہ کہیں ہم اتنے کنفیوز کیوں نظر آئے، خاص طور پہ ہماری سیاسی قیادت؟ جی میں سمجھتا ہوں جی فارن پالیسی کنفیوز نہیں رہی. ہم ایک جیو پولیٹیکل کمپٹیشن کے اندر ہمیشہ سے ہماری جو فارن پالیسی ہے ایک بیلنسنگ ایکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ بہت مشکل کام ہے. اٹ واز جسٹ لائک واکنگ اے روپ اور وہ بھی بہت ڈیکسٹیریٹی کے ساتھ. سو ایکچولی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اور اب ہمیں وٹ وے فارورڈ کیا ہے. وے فارورڈ یہ ہے کہ اس معاملے کو ہمیں انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے. انٹرنیشنلائز کرنے کے ساتھ اس پوائنٹ آف ویو کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے کہ ہمارے رسپونڈ کرنے کے باوجود، ہماری ریکویسٹ کرنے کے باوجود وہاں سے یہ جو پرابلم ہے یہ سالو نہیں ہو رہا، اور پھر ہمیں سینکشنز کی یا پینیٹیو میئرز کی یا کسی بھی فارم میں جو ہم میئرز لے سکتے ہیں ان کی اجازت ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے لینی چاہیے. اچھا کرنا صاحب، کسی بھی تنظیم نے ابھی تک ذمہ داری قبول نہیں کی ہے جو کل دھماکہ ہوا ہے، تو وٹ ڈو یو تھنک کون ہو سکتا ہے اس کے پیچھے؟ اصل میں دیکھیے یہ جو اب بہت سارے ایکرونیم آ جاتے ہیں. اب پچھلے دنوں جو واقعہ ہوا تھا اس میں ایک تحریک جہاد کوئی نئی ایک تحریک ہے جو ایفیلیٹ ہے تحریک طالبان کی، اس نے ذمہ داری قبول کر لی. ابھی اس کی بھی ذمہ داری کوئی اور قبول کر لے گا یا تحریک طالبان؟ اچھا کرنا صاحب، ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی ہمیں کرنٹلی فورن سے کسی آپریشن کی طرف چلے جانا چاہیے، خصوصی طور پر اگر ہم کے پی کی بات کریں، تاکہ یہ مزید دہشت گردی نہ سر اٹھا سکے؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فورن آپریشنز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جو ڈپلومیٹک پریشر ہے افغان طالبان پہ وہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت افغانستان کی گورنمنٹ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہ رہی ہے. افغانستان کو ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ اگلے چند دنوں میں دوحہ میں دوبارہ سے ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں یو ایس اور افغان گورنمنٹ اور جو ہمارے ایفیلیٹس ہیں وہ لوگ آ کے ڈسکس کریں گے کہ افغان کی سچویشن اینڈ دی اکانومی آف افغانستان. سو آئی تھنک دیٹ از دی فورم، دیٹ از دی فورا جہاں پہ ہمیں یہ کہنا چاہیے اور یہ پوائنٹ اٹھانا چاہیے کہ جب دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس کی جو پہلی کنڈیشن تھی وہ یہی تھی کہ جو افغان سرزمین ہے وہ دہشت گردی کے خلاف سر استعمال نہیں. افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ جی وہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں تھا، دیٹ واز ود یو ایس اینڈ افغانستان. بٹ اس چلے جس کے ساتھ بھی تھا آپ اپنی سرزمین استعمال تو نہ ہونے دیں دہشت گردی کے خلاف. اس کے ریزن یہ ہے کہ جو کنٹریز اس میں ایسے گارنٹر شامل تھیں اس میں پاکستان، چائنا اور رشیا تھا. سو ہم بھی اس کا پارٹ آف تھے، اور افغانستان کا جو بارڈر ہے وہ امریکہ کے ساتھ تو نہیں لگتا، اٹ از ود اس. سو دیٹ واز اپلیکیبل فار اس. سو اس لیے اگر ہمیں ابھی دوبارہ دوحہ میں ہی اٹھانا چاہیے، انٹرنیشنلی اس کو اٹھانا چاہیے، اور پھر اگر کچھ نہیں ہوتا تو وی ہیو دا رائٹ کہ ہم اپنے میئرز لیں انٹرنل میئرز لیں، اور ہم جو ہیں وہ میئرڈ رسپانس جو ہے وہ جو بھی بنتا ہے. اور ظاہری بات ہے یہ ہمارا حق بھی ہے کہ ہم اپنے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا جاتا تو ہمیں خود اپنا تحفظ کرنا ہوگا. کرنل صاحب بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے